شکر کے آداب ذہن نشین کر لو تم، صبر کا مطلب تو تمہیں زمانہ سکھائے گا۔ زندگی ولادت کے ساتھ نہیں بلکہ ذہنی بلوغت کے ساتھ شروع ہوتی ہے، اور زندگی موت کے ساتھ نہیں بلکہ روح کے بجھنے کے ساتھ ختم ہوتی ہے۔ کتنا آسان ہے ظاہر میں وضو سے رہنا، کتنا مشکل ہے باطن کو نمازی رکھنا۔ شکوے اتنے ہیں کہ کتاب لکھ دوں، صبر اس قدر کہ لفظ بھی نہ کہوں۔ آنسو ہر دل کو نہیں پگھلا سکتے، یہ فقط ان دلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں جن کے دل میں اللہ بستا ہے۔ یادوں کو محبت کے گلابوں میں پرو کر ہم کتنی نفاست سے تمہیں سوچ رہے ہیں۔ کوئی سفر لا حاصل نہیں ہوتا، منزل نہ بھی ملے تو راستے بہت کچھ سکھا دیتے ہیں۔ چلو آؤ کسی پہاڑ کے دامن میں زرد پتوں سے ڈھکے کسی بینچ پر بیٹھ کر چائے پیتے ہیں، آؤ زندگی جیتے ہیں۔ چیزیں ٹوٹ کر بیکار ہو جاتی ہیں، مگر دل ٹوٹ کر زیادہ نایاب ہوتا ہے، کیونکہ اپنے خالق کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ کتنا سکون دیتا ہے اس جگہ بیٹھ کر رونا جہاں اللہ پاک کے سوا کوئی بھی دوسرا سننے والا نہ ہو۔ یہ دنیا بہت خوبصورت اور پرامن ہو سکتی ہے اگر ہر انسان دوسرے انسان کو زندگی گزارنے کا وہی حق دے جو وہ خود اپنے لیے چاہتا ہے۔ اس دنیا کی سب سے بڑی خیر مثبت سوچ ہے، اور دنیا کا سب سے بڑا شر منفی سوچ ہے۔ سچائی کے راستے پہ چلتے ہوئے اگر اکیلے رہ جاؤ تو مایوس مت ہونا، کیونکہ اکیلا سورج ہی اندھیرے کو روشنی میں بدل دیتا ہے۔ ماہر نفسیات کہتے ہیں صرف 10% خوشیاں آپ کو باہر کے حالات سے ملتی ہیں، باقی 90% خوشیاں آپ کے اندر کی سوچ اور احساسات سے ملتی ہیں۔ گویا خوش رہنے کے لیے دنیا کو بدلنے کی بجائے اپنی زندگی کی دنیا کو بدلنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ رب بہت رحیم و کریم ہے، اس نے ہمیں روشن و واضح نشانیاں اور عقل و شعور عطا کیے، لیکن ہم نے اس کی نافرمانی کر کے خود کو دنیا کے دھوکے اور آخرت کے خسارے میں ڈال رکھا ہے۔ انسان کا مقدر اتنی بار بدلتا ہے جتنی بار وہ رب سے دعا کرتا ہے۔ مجھے تاریخ میں کوئی ایسا شخص نہیں ملا جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے امت کو نفع پہنچایا ہو اور اس سے کوئی مصیبت نہ پہنچی ہو، چاہے چھوٹی ہو یا بڑی۔ مصیبت ایک ایسا دروازہ ہے جس سے ہر سچے کو داخل ہونا ہی ہوتا ہے۔ رب کو راضی کرنے کے لیے کوئی وظیفہ نہیں، بلکہ نیک و صالح اعمال اور اس کی بندگی بہت ضروری ہے۔ آپ کی یہ جیت نہیں ہے کہ آپ خود اچھے ہیں اور دوسرے برے ہیں۔ آپ کی جیت تو تب ہے جب کوئی برا انسان بھی آپ کا احسان اور آپ کا اخلاق دیکھ کر اچھا بننے کا تہیہ کر لیتا ہے۔ ایک امید ہے جو ہر روز مجھے جینے کا سہارا دیتی ہے کہ ایک دن اللہ میری تمام دعائیں سن لے گا۔ ہمارے ہاتھوں سے موتی بکھر جائیں تو انہیں سمیٹنا آسان ہے، مگر ہمارے الفاظ سے کسی کی ذات بکھر جائے تو اس کا سنبھلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ لہٰذا بولنے سے پہلے اس چیز کا خیال کریں۔ جو دنیا سے چلے گئے ان کے بعد آپ اتنا تنہا محسوس نہیں کرتے جتنا تنہا آپ زندہ لوگوں کے نظر انداز کرنے سے محسوس کرتے ہیں۔ آپ کی زندگی میں بعض لوگ نعمت ہوتے ہیں اور بعض لوگ نصیحت ہیں۔ آپ نعمت کی حفاظت کیجیے اور نصیحت سے سبق حاصل کیجیے۔ الفاظ بھی پھول کی طرح ہوتے ہیں، انہیں سوچ سمجھ کر ادا کیا کریں،
ان میں سے آپ کے ظرف کی مہک آتی ہے۔ پاس ہونے سے زیادہ ضروری ساتھ ہونا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ عمر بھر ہمارے پاس تو رہتے ہیں پر ساتھ کبھی نہیں ہوتے۔ کچھ لوگ پاس نہیں ہوتے لیکن تا حیات ساتھ ہوتے ہیں۔ محسن وہ ہے جو برے وقت میں آپ کے کام آئے، اور مخلص وہ ہے جو برے وقت میں آپ کا ساتھ کبھی بھی نہ چھوڑے۔ گلاب کی خوشبو اچھی ہے لیکن آپ اسے سالن میں استعمال نہیں کر سکتے۔ ہر چیز کا اور ہر شخص کا الگ مقام ہوتا ہے جہاں اس کی عزت ہو۔ اگر آپ ہر جگہ ایک جیسا مقام چاہتے ہیں تو اپنا نظریہ درست فرمائیے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کبھی بھی کچھ نیا کرنے سے نہ گھبرائیں۔ یاد رکھیں کشتی نوح بنانے والے نئے تھے اور ٹائٹینک بنانے والے اس کام میں ماہر۔ زندگی آسان ہوتی ہے، دکھاوا مشکل بنا دیتا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ برا ہو رہا ہے، آپ تنہا ہو چکے ہیں، ہر چیز ہاتھوں سے نکل چکی ہے، تو کھڑے رہیں، ہر اس درخت کی طرح جن کا خزاں میں ایک پتا بھی نہیں بچتا، لیکن وہ عزم سے ڈٹے رہتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں اچھے دنوں کے آنے کا۔ اے رب دو جہاں، تو میرا ہر سمت سے احاطہ کر لے، مجھے اپنی رحمتوں کے حصار میں لے لے۔ میں برا ارادہ باندھنے لگوں تو مجھے روک دینا، اور اچھائی کا سوچوں تو اپنے فرشتوں کو میری سوچوں کا نگہبان بنا دینا۔ میرے حوصلوں کو تتلیوں کے پر دینا، میں اڑان بھروں ان جہانوں کی، جہاں تیری تجلیوں کی بارشیں ہوں۔ میری خواہشوں کو میرے رب کی بارگاہ میں جھکنا سکھا دے، مجھے اپنی تجھ سے محبت کر بیٹھے۔ پھولوں کی تازگی کو دیکھا جاتا ہے، کانٹوں کو نہیں۔ اپنے آس پاس انسانوں کی خوشیوں پر نظر رکھا کریں۔ کچھ نہ کچھ کمزوری تو کسی میں بھی ہوتی ہے۔ No one is perfect، لہٰذا نرمیاں اپنائیے، تلخیاں نہیں۔ کبھی کبھی ڈھیروں لفظ ہونے کے بعد بھی بولنے کو دل نہیں چاہتا، نہ بتانے کے لیے، نہ جتانے کے لیے، اور نہ ہی ہمدردی کے لیے۔ اپنے دل پر اپنا ہی ہاتھ رکھیں، دنیا کے ہاتھ مصروف ہیں۔ لمحے بھر کا صبر لمحے بھر کے غصے میں ہزار لمحوں کی ندامت سے بچاتا ہے۔ ہر اذیت کی ایک معینہ مدت ہوتی ہے جس کے گزر جانے کے بعد نہ تو درد کی شدت پہلے جیسی رہتی ہے اور نہ اسے سہنے والا انسان پہلے جیسا رہتا ہے۔ ہر پل گزر جاتا ہے، باقی تو بس صرف یادیں ہوتی